رب نے آپ کو اس پیغمبر کی امت میں پیدا کیا ہے کہ جس پیغمبر کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں، آپ نے کوئی دعا نہیں کی۔ یہ تو کرم ہے میرے رب کا کہ اس رب نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا فرما دیا۔ آج میں قوم کے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج میں قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پیغمبر کی امت میں جب تم پیدا ہوئے ہو، کیا تم نے کما حق طریقے سے اس نبی کی امت میں پیدا ہونے کا حق نبھایا ہے؟ کیا تم نے اس نبی کے احسان کا بدلہ چکایا ہے؟ ارے تمہارے جسم پر اتنے بال نہیں ہے جتنے مصطفیٰ کے ہمارے اوپر احسان ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھے میرے آقا نبی کریم ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، میرے آقا ہم سے کتنا عشق کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں آقا اپنی امت سے۔ اللہ اکبر۔ اگر بجلی کڑکتی ہے تو آقا اپنے حجرے سے باہر آتے ہیں اور رو رو کے کہتے ہیں مولا میری امت پر رحم فرما، میری امت پر عذاب نازل نہ کرنا، اے مولا میری امت پر عذاب نازل نہ کرنا۔ اور آگے چلیے میرے آقا جب سجدے میں سر کو رکھ دیتے ہیں تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آقا ساری رات سجدے میں امت کو یاد کیا کرتے تھے۔ آقا جب سجدے سے سر اٹھاتے تھے آقا کے قدموں پر پیروں پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ مصطفیٰ اتنا طویل سجدہ کیا کرتے تھے اس امت کی یاد میں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس قوم کے جوان سے، ارے جو قوم کا جوان پھٹی ہوئی پینٹ پہنتا ہے اور کہتا ہے میں نبی کا عاشق ہوں، ارے جو قوم کا جوان اسٹاروں کی طرح بال کٹواتا ہے وہ قوم کا جوان کہتا ہے میں نبی سے پیار کرنے والا ہوں۔ ارے جس قوم کے جوان کو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کے مطابق لباس پہننے میں شرم آتی ہے وہ کون سے منہ سے اپنے آپ کو مصطفیٰ کا عاشق کہتا ہے؟ شرم آنی چاہیے۔ ارے سنو، عاشق رسول ایسے نہیں ہوتے، عاشق رسول ایسے ہوتے ہیں جیسا محمد بن قاسم تھا، جیسا خالد بن ولید تھا، جیسا حیدر کرار تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم محمد بن قاسم نے آ کر ہندوستان میں جب عورتوں کی عزتوں کو بچایا اور محمد بن قاسم جب ہندوستان سے واپس جانے لگے تو غیر مسلم عورتوں نے محمد بن قاسم کے قدموں میں اپنے دوپٹوں کو بچھا دیا تھا۔ لوگوں نے پوچھا اے عورتوں یہ محمد بن قاسم تمہارے مذہب کا نہیں ہے، اس نے تمہارا یعنی یہ تمہارے مذہب کا نہیں ہے، یہ تمہارے قبیلے کا نہیں ہے، یہ تو ایک مسلمان ہے، ارے اس کے قدموں میں اپنے دوپٹے کیوں بچھا رہی ہو اور اسے جانے سے کیوں روک رہی ہو؟ تو غیر مسلم عورتوں نے کہا تھا او کہنے والے سن لے، گرچہ محمد بن قاسم ہمارے مذہب کا نہیں ہے، محمد بن قاسم ہمارے قبیلے کا نہیں ہے، گرچہ یہ مسلمان ہے، محمد عربی کا غلام ہے، مگر جیسی عزت کی حفاظت محمد بن قاسم نے ہماری کی ہے ایسی عزت کی حفاظت ہمارے دھرم کے لوگوں نے بھی نہیں کی ہے۔ ایسی عزت کی حفاظت ہمارے دھرم کے لوگوں نے بھی نہیں کی ہے۔ سوال اس بات کا نہیں میرے بھائی کہ تمہارے گھر میں شادی ہوئی اور تو نے اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی میں کروڑوں روپے خرچ کیے، لاکھوں روپے خرچ کیے۔ سوال اس بات کا ہے کہ تیری بیٹی کی شادی سے کسی غریب کی بیٹی کا دل تو نہیں دکھا؟ کہ تیری بیٹی کی شادی کی وجہ سے کسی غریب کے جھوپڑے میں ماتم تو نہیں ہوا؟ تماشا بنا رکھا ہے قوم نے۔ لوگ کہتے ہیں جناب قوم مسلم پر ظلم ہو رہا ہے، قوم مسلم پر پریشانی کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کر کر کہتے ہو قوم مسلم پر ظلم ہو رہا ہے۔ ارے جو قوم غریبوں کا خیال نہ رکھ سکے، جو قوم 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کر ادا نہ کر سکے، جو قوم پیغمبر کا طریقہ چھوڑ کر زندگی گزارے، اس قوم کی عزت و وقار کی بات کرتے ہو آپ؟ ارے قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ یہ جو تم پر پریشانی آ رہی ہے نا یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ وہ تو رب کا کرم دیکھو، بہت ساری خطاؤں کو تو تیرا رب معاف کر دیتا ہے، ورنہ ہماری اوقات نہیں کہ ہمارے لیے زمین سے سبزہ اگے، ورنہ ہماری اوقات نہیں ہمارے لیے درختوں سے پھل اترے، ہمارے منہ ایسے نہیں کہ رب کی دی ہوئی نعمتیں ہم کھائیں۔ یہ تو کرم ہے میرے رب کا جو تمہیں کھلا رہا ہے، جو تمہیں پلا رہا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہوتی، برکت کیسے ہوگی؟ نماز کے وقت جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے برکت یعنی لے کر کے آتے ہیں، رزق لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی رزق لینے والا؟
صبح کو 8 بجے اس کی صبح ہوتی ہے، 8 بجے اس کی آنکھ کھلتی ہے، پھر کہتا ہے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ ارے جب برکت لے کر فرشتے آئے تو اس وقت تو سو رہا تھا، اس وقت تو سو رہا تھا۔ میرے بھائیوں، یہاں پر شادی کا پروگرام میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم نے دنیاوی اسٹاروں سے پیار کیا، تم نے دنیاوی اسٹاروں کو فالو کیا، پیار کر کے دیکھو ایک بار اس پیغمبر سے، جس دنیا دار ایکٹر سے، میں قوم کے جوانوں سے کہوں گا، جس دنیا دار فلمی اسٹار سے تم پیار کرتے ہو، جس سے محبت کرتے ہو، جس سے تم عشق کرتے ہو، کیا وہ تمہارا نام جانتا ہے؟ کیا وہ تمہارا قبیلہ جانتا ہے؟ کیا وہ تمہارا خاندان جانتا ہے؟ ارے جس کے عشق میں اس قدر مصروف ہو کہ موبائل کی اسکرین پر اسی اسٹار کا فوٹو تم نے لگا رکھا ہے، ارے کبھی گنبد خضرا کا فوٹو لگا کر دیکھ، اللہ اکبر، صبح کو اٹھے گا جب دیدار کرے گا نا گنبد خضرا کا، اللہ کی قسم تیرے دل میں نور پیدا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، تم اس سے پیار کر رہے ہو، وہ تمہارا قبیلہ نہیں جانتا، تمہارا خاندان بھی نہیں جانتا، تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا، نہ تمہارے باپ کا نام اسے پتا، نہ تمہاری ماں کا نام اسے پتا، نہ یہ پتا ہے کہ تو کس خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، مگر جناب تم ان سے پیار کر رہے ہو۔ میں کہنا چاہوں گا ان سے محبت کرنی چھوڑ دو، پیار کرو اس مدینے والے سے، عشق کرو اس پیغمبر سے۔ اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ اپنے عاشق سے، یعنی جب کوئی نبی سے پیار کرتا ہے، جب کوئی نبی سے محبت کرتا ہے تو میرے آقا اس سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ دنیا میں تو اسے عزت ملتی ہی ہے، بلکہ قیامت کے دن آقا اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ استاد سمن نے یوں کہا، ارے ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ حضرات میں آپ سے کہنا چاہوں گا مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرو یار۔ مشورہ لینے انسان اس شخص کے پاس جائے جس کے گھر میں کوئی مشورہ دینے والا نہ ہو، مشورہ لینے کسی بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کسی اور کے پاس وہ جائے جس کے گھر میں کوئی فیصلہ کرنے والا نہ ہو، تو ہم کیوں جائیں دوسرے لوگوں کے پاس فیصلہ کرانے؟ ہمارے پیغمبر نے ہمیں سارے طریقے بتا دیے، ہمارے نبی نے یہ بھی بتا دیا نکاح کیسے کرنا ہے، ہمارے نبی نے یہ بھی بتا دیا کہ ہمیں شادی کرنی کس طرح سے ہے، ہمارے نبی نے یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ جناب دنیا کے اندر زندگی جو تم گزار رہے ہو یہ ایک بار ملی آپ کو، دوبارہ نہیں ملنے والی، دوبارہ نہیں ملنے والی۔ مرنے کے بعد انسان تمنا کرتا ہے، مرنے کے بعد کہتا ہے مولا ایک مرتبہ اور دنیا میں بھیج دے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے سارے طریقے ہمیں بتا دیے، حضور نے زندگی گزارنے کا سارا طریقہ جو ہمیں زندگی میں ضرورت پڑتی ہے وہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے نبی نے عطا فرما دی ہیں، مگر کوئی ہو تو عمل کرنے والا، کوئی ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں پر عمل کرنے والا، نبی کے طریقے پر عمل کرنے والا۔ آج ہمیں بہت نالج ہے دنیا کی، آج ہمیں بہت پتا ہے دنیا کی یعنی کون سی جگہ پر کیا ہو رہا ہے، ہمیں ہر چیز پتا ہے۔ اگر لوگوں سے پوچھ لیا جائے کہ نبی کی سیرت کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہو تو لوگ منہ نیچے کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیو سیرت کی بات تو الگ، ہم نے لوگوں کو جب کہا جاتا ہے تکبیر پڑھو تو بغلیں جھانکتا ہوا دیکھا ہے، اگر کہا جائے اذان پڑھو تو لوگوں کو ہم نے منہ چھپاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ارے کہاں پتا ہوگا تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کے بارے میں؟ ارے جس قوم کے جوان کے اذان یاد نہیں وہ قوم کا جوان کس منہ سے کہتا ہے کہ میں نبی سے پیار کرنے والا ہوں؟ ارے جس قوم کے جوان کو نبی کی سنتوں کے بارے میں نہیں پتا، نبی کی سیرت کے بارے میں نہیں پتا، وہ قوم کا جوان کس منہ سے کہتا ہے میں نبی سے محبت کرنے والا ہوں؟ ارے تمہارا مال نہیں گیا، تمہاری جان دینے کی بات نہیں ہوتی، تمہارے اللہ اکبر خاندان کو نبی کے نام پر قربان کرنے کی بات نہیں ہوتی، بس اتنی بات ہوتی ہے اے مسلمانوں
نماز پڑھو، اے مسلمانوں چہرے پر داڑیاں سجا لو، اے مسلمانوں سروں پر ٹوپیاں سجا لو، اے مسلمانوں اپنی شادیوں کو نبی کی سنت کے مطابق کرو. بس اتنی بات تم سے کہی جاتی ہے. ارے اتنے پر عمل نہیں کر سکتے، یہ کیسی قوم ہے؟ اللہ اکبر. ارے تمہیں پتہ نہیں اسلاف کے بارے میں جب پیغمبر نے صحابہ کے سامنے کہا تھا اے میرے صحابہ اسلام کو مال کی ضرورت ہے، اللہ کی قسم جناب فاروق اعظم گھر گئے اور اپنے گھر کا آدھا مال نبی کی بارگاہ میں لے آئے. جناب صدیق اپنے گھر گئے اور جانے کے بعد میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنے گھر کا سارا مال لے آئے. تاریخ بتاتی ہے کہ نبی کے اس عاشق نے اپنے گھر کا مال ہی نہیں بلکہ اپنے جسم کے کپڑے بھی نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیے تھے اور ٹاٹ کا عبا پہن رکھا تھا. ٹاٹ کا لباس پہن کر نبی کی بارگاہ میں آئے اور بٹنوں کی جگہ ببول کے کانٹے لگا رکھے تھے اور آقا کی بارگاہ میں آئے. اور آنے کے بعد میں میرے مصطفیٰ جان رحمت نے جناب عمر سے پوچھا عمر تم کیا لے کر کے آئے ہو؟ تو فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا صدیق تم کیا لے کر آئے ہو؟ تو صدیق اکبر نے مچل کر کہا یا رسول اللہ جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا؟ تو جناب صدیق اکبر نے کہا نہیں یا رسول اللہ گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پہ چھوڑ آیا. گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر چھوڑ آیا ہوں. مال ہی نہیں بلکہ جسم کے کپڑے بھی نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیے. اللہ اکبر. ذرا دیکھیے گا حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی کی بارگاہ میں جبریل آ گئے. نبی کی بارگاہ میں جبریل آئے اور آنے کے بعد میں کہنے لگے یا رسول اللہ اچھا ہماری اور آپ کی تمنا یہ ہوتی ہے یا اللہ تو ہم سے راضی رہے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یہ تمنا ہوتی ہے کہ نہیں؟ علامہ اقبال نے کہا تھا خود کو کر بلند اتنا، خود کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اب اس شعر کو سمجھنا ہے تو صدیق کو سمجھنا ہوگا، اس شعر کو سمجھنا ہے تو صدیق اکبر کی زندگی کو سمجھنا ہوگا. جناب جبریل آئے اور آنے کے بعد میں کہنے لگے یا رسول اللہ کا حکم آیا ہے کہ صدیق نے اپنے گھر کا سارا مال دین کے لیے دے دیا، اپنے جسم کے کپڑے بھی دے دیے. اللہ پوچھ رہا ہے صدیق اپنے رب سے ناراض تو نہیں ہے؟ توجہ کریں، اللہ پوچھ رہا ہے کہ اس حالت میں جسم کے کپڑے بھی چلے گئے دین کے لیے، صدیق سے پوچھو اپنے رب سے ناراض تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر. یاد رکھے جناب صدیق نے کہا یا رسول اللہ میرے آقا نے پوچھا نا اے صدیق رب کا حکم آیا ہے کہ تم اپنے رب سے ناراض تو نہیں ہو؟ اللہ اکبر. صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کپڑے چلے گئے، یہ تو گھر کا مال چلا گیا. آقا اگر آپ کے نام پر جسم کی کھال بھی اتر جائے، خون کا ایک ایک قطرہ چلا جائے تو میں تو یہی کہوں گا ان کی نگاہ مست نے مستانہ کر دیا، ایسی پلائی میں کہ دیوانہ کر دیا. ارے کیا پوچھتے ہو؟ کچھ نہیں ہے میرے پاس، ایک دل ہی تھا جو آقا کو نذرانہ کر دیا، ایک دل ہی تھا جو آقا کو نذرانہ کر دیا. تو آقا کے نام پر سب کچھ قربان کر دیا، نبی کے نام پر. بس آخر میں بات بتا کر دیکھیں حضور سے جب کوئی پیار کرتا ہے نا تو حضور اس کی تعریف خود کرواتے ہیں. سبحان اللہ. حضور اس کی تعریف خود کرواتے ہیں. کرو تو صحیح نبی سے محبت، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں بیڑا پار ہو جائے گا. حضرت حسان آئے اور آنے کے بعد میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گئے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا حسان تو نے میری بارگاہ میں یعنی میری شان میں بہت نعتیں لکھی ہیں. توجہ ادھر رکھیں آپ حضرات. میرے نبی نے فرمایا اے حسان تو نے میری شان میں بہت نعتیں لکھی ہیں، کبھی تو نے میرے صدیق کی منقبت بھی لکھی ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر. حضرت حسان نے کہا ہاں یا رسول اللہ لکھی تو ہے. کہا یا رسول اللہ ہاں لکھی ہے. تو میرے نبی نے فرمایا اگر لکھی ہے تو سنا دو. سبحان اللہ. کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں نے لکھی ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر لکھی ہے تو سنا دو. تو حضرت حسان حضرت صدیق اکبر کی منقبت اس طرح سے پڑھتے ہیں وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمَنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعُدُوُّ بِهِ إِذْ صَعَدَ الْجَبَلَ وَكَانَ حِبَّ رسول اللہ قد علم من البرية لم يعدل به رجلا. حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ صدیق وہ ہے کہ غار میں اس وقت آپ کے ہم نشین اور رفیق رہے ہیں کہ جب دشمن پہاڑی پر چلتے ہوئے غار کے ارد گرد پھر رہے تھے. میرے آقا نے جب اس شعر کو سنا تو میرے مصطفیٰ مسکرانے لگے اور کہنے لگے اے صدیق اے حسان تو نے سچ کہا، میرا صدیق ایسا ہی ہے. اور میرے نبی ایسے مسکرائے،
ایسے مسکرائے کہ میرے نبی کے دندانے مبارک چمکنے لگے. میرے امام نے تو یوں کہا, کیا کہا میرے امام نے, ارے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام.